الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے، کلمہ طیبہ کے تعلق سے بہت ساری احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کلمے کا ایک حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب تک کلمہ رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کلمہ توحید کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ میرے نبی کی بات مانو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا اسلام، ہمارا دین اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کلام کو سمجھانے والے، سکھانے والے، بتانے والے، شرح کرنے والے، سمجھانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، جب تک اللہ رب العالمین کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اللہ کا کلام قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی طرح آپ کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو فرامین ہیں، آپ نے جو حکامات بیان فرمائے ہیں، وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا اور باقی ہے۔ محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں احادیث کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک حالات سبتے ہیں۔ گھریلو زندگی کے تعلق سے یا باہر والی زندگی کے تعلق سے ازواج مطہرات کی طرف سے بہت ساری احادیثیں موجود ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو مانے بغیر، آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا، کوئی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، ہمارے نبی کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ کی آخر میں یہ آیت موجود ہے۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری نفسوں میں سے، تمہارے ہم جنسوں میں سے۔ یہ کوئی دوسرے مخلوق نہیں ہے، کوئی نوری مخلوق نہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آپ کے ماں باپ بھی تھے، آپ کی اولادیں بھی تھیں، آپ کی بیویاں بھی تھیں، دوسری کوئی مخلوق نہیں تھے۔ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان ان پر شاق گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور تمہاری فلاح کامیابی کے بہت حریص بھی ہیں، تمہاری کامیابی چاہتے ہیں،
تمہاری فلاح اور بہبود چاہتے ہیں۔ آپ دنیا میں آئے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، رحمتوں کے مجسم تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان کے لیے آپ رحمت تھے۔ گمراہیوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے تھے، ہدایت کی طرف لانے والے تھے۔ آپ ایمان والوں کے رؤوف اور رحیم بھی تھے، بڑے شفیق۔ اللہ نے آپ کا تعارف کرایا ہے اپنے نبی کا۔ ایک مقام پر کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین، یہ وہی نبی ہیں جن کو اللہ نے امیین میں، ان پڑھوں میں بھیجا ہے، مکے والوں میں۔ ظاہر ہے کہ مکے والوں میں پڑھے لکھے بہت کم لوگ تھے۔ ایک ایسا رسول بھیجا، ایک ایسا پیغمبر کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے معاشرے میں جو خرابیاں تھیں ان کو دور کرنے والے، کتاب کی تعلیم دینے والے، حکمت کی تعلیم دینے والے۔ حکمت سے مراد یہاں احادیث ہیں، سنت ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ کے گواہی دینے کا مطلب ہے کہ جن باتوں کا آپ حکم دے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جانا ہے۔ پھر یہ کہ ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو، دل سے اس بات کی تصدیق ہو کہ آپ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی بندگی صرف وہی جو اللہ کے پیارے پیغمبر پر نازل ہونے والی وحی کی روشنی میں ہو، جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہو کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت ہے اللہ کی ذات، اس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ قرآن کو فرقان بھی کہا گیا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے آپ نذیر بن جائیں، ڈرانے والے بن جائیں۔ تو اس گواہی کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے رسول ہونے کی گواہی دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کے تمام باتوں کی تصدیق کی جائے، جو حکم دیا آپ نے اس کی تعمیل کی جائے، جس سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس گواہی کا تقاضا ایک یہ بھی ہے، یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا الوہیت، ربوبیت اور عبودیت اور کائنات میں کوئی تصرف بھی ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ آپ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی تکذیب نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے بغیر اپنے یا دوسروں کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ کے احکام کو پہنچانے والے ہیں۔ آپ نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ قرآن حکیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے ہمارے پیغمبر
دو مقام پر یہ آیت موجود ہے، ایک 7ویں پارے میں، ایک 12ویں پارے میں، سورہ ہود میں، ایک سورہ الانعام میں۔ اے ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، بات صرف اتنی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں وہی بات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے کہا تھا ایسا کیجئے اس قرآن کے علاوہ دوسرا کوئی قرآن لے آئیے، تو قرآن ہی نے جواب دیا کہ ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس میں تغیر تبدل نہیں کر سکتا، من وعن جو وحی آتی ہے میں وہی بیان کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اس لیے تغیر تبدل کا حق مجھے نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے بندے تھے، جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا اسی کی پیروی کرتے تھے۔ سورہ الجن 29ویں پارے میں یہ آیت آپ کو ملے گی، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا رَشَدًا، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر تم چاہتے ہو میں تم کو نفع پہنچاؤ نقصان پہنچاؤ تو نہیں پہنچا سکتا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی ایسا نہیں جو مجھے اللہ کے عذاب سے پناہ دے، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی میرے پاس نہیں، پناہ اگر مجھے مل سکتی ہے تو اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں۔ آپ بھی اللہ کی رحمتوں کے محتاج تھے، ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اور آپ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولا انا، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ یہ توحید ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہہ دیا تھا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اس کو سمجھیے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، کیونکہ یہ کلمہ توحید کے خلاف تھا اور دنیا والوں کو لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو یہ نہیں تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو ایک اللہ چاہے وہی ہوگا۔ قرآن میں کئی مقام پر اس قسم کی آیات موجود ہیں، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اپنے ارادے میں، اپنے فیصلے میں اللہ رب العالمین نے کسی کو شریک نہیں کیا، وہ حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، کوئی اللہ کو مشورہ دے نہیں سکتا، اللہ نے کسی کو مشورہ دینے کے لیے اپنے پاس نہیں رکھا۔ ان اللہ یفعل، کئی فرمایا فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔
قل ان الامر کلہ للہ، آپ ارشاد فرمائیے کہ سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان و زمین کے فیصلے عرش الہی پر ہوتے ہیں، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ کیا توحید بیان کی گئی۔ اے ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں اپنے ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اگر چاہوں اپنے لیے بھلائی خیر میں جمع کر لوں تو نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کی بات جانتا، کل کیا ہونے والا ہے، ابھی چند لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں صرف کیا ہوں، اللہ کی طرف سے نذیر ہوں اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ ہاں، اللہ نے آپ کا درجہ بہت بلند کیا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الرسل ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ قیامت کے دن حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا، مقام محمود آپ کو ملے گا، آپ شفاعت کریں گے جن کے لیے اجازت دی جائے گی آپ کو۔ یہ سارے درجے ہیں، یہ مراتب ہیں، یہ مناقب ہے آپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے بعد مخلوق کے اندر، اللہ کی ذات تو خالق ہے، مخلوقات کے اندر اللہ نے اگر کسی کو درجہ، کسی کو زیادہ مقام دیا ہے تو وہ آپ کا ہے، انبیاء علیہم السلام میں بھی۔ تو آپ دنیا والوں کے نذیر بھی تھے اور بشیر بھی تھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔